پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج یوم تکریم شہداء ملک بھر میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. اس سلسلے میں پاکستان بھر میں تقریبات منعقد کی گئیں اور شہداء کی قربانیوں کو یاد کیا گیا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ آج پولیٹیکل ایونٹس اور پولیٹیکل ہیپننگز بھی ہوتی رہیں. جیسے ملکہ بخاری صاحبہ نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہیں. اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے اور بھی کئی رہنما سیاست چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آڈیو لیکس کے حوالے سے آج ایک بینچ بنا ہے. آڈیو لیکس کمیشن نے کام شروع کیا. اس کی دوسری سماعت 27 تاریخ کو ہونا تھی، لیکن 27 سے پہلے ہی 26 کو اب اس کمیشن کے خلاف جو درخواست آئی تھی اس کو فکس کر دیا گیا ہے اور کل 5 رکنی بینچ اس پر سماعت کرے گا. یہ جو اور ظاہر ہے اس میں جو کچھ گراؤنڈز لی گئی ہیں کہ یہ کمیشن نہیں بن سکتا تھا درخواست گزار کے مطابق، یہ کمیشن بنایا نہیں جا سکتا تھا، اس کے لیے ایک الگ فورم موجود ہے، پھر چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر نہیں بنایا جا سکتا تھا یا ان کی اجازت کے بغیر نہیں بنایا جا سکتا. تو اس پر بھی ہم ذرا ڈسکشن کرتے ہیں. دوسرا، آج الیکشن کمیشن کی جو نظر ثانی کی درخواست ہے اس پر بھی سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اور اس میں بڑے دلچسپ ایک چیز ہمارے سامنے آئی ہے. الیکشن کمیشن کا موقف. ایک سوال ہوا کہ فرض کیجئے کہ حکومت بننے کے 6 مہینے بعد کوئی صوبائی اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو کیا نگران حکومتیں باقی کے 4.5 سال کام کریں گی؟ تو اس پر سجیل سواتی صاحب جو کہ وکیل ہیں الیکشن کمیشن کے، ان کا کہنا یہ تھا کہ جی ہاں، ایسی صورت میں جو نگران حکومتیں ہیں وہ 4.5 سال ہی کام کریں گی. حالانکہ اس پر ایک سوال یہ بھی ہوا ہے عدالت میں کہ قانون کہاں ہے جو 90 دن سے زیادہ نگران حکومتوں کو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے. تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنے والے جو شرپسند تھے ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے، اور 16 ملزمان کو، جس میں سابق ایم پی اے میاں اکرم عثمان بھی شامل ہیں، ان کو کمانڈنگ آفیسر کے حوالے کرنے کا آج حکم دیا گیا ہے. تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے آج رانا ثناء اللہ سے سوال ہوا. رانا ثناء اللہ صاحب نے پھر کہا کہ جی ہاں، ہم پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا ارادہ رکھتے ہیں، ایسی جماعت پر پابندی ہی لگ جانی چاہیے. تو ان تمام چیزوں پر آج ہم گفتگو کریں گے اور ایک سٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کیونکہ یہ الیکشن ایئر ہے تو حکومت نے 5 وزارتوں سے 120 ارب روپے کے فنڈز لے کر اہم وزارتوں سے، جو ظاہر ہے بڑے اہم کاموں کے لیے رکھے تھے، ان سے وہ لے کر ایم این ایس کو دے دیے ہیں 20 ارب روپے. کم و بیش اتنی ہی رقم درکار تھی الیکشن کرانے کے لیے بھی، لیکن اس وقت حکومت کا خیال تھا کہ ان کے پاس کہیں سے پیسے موجود نہیں ہیں، لیکن ترقیاتی کاموں کے لیے 20 ارب روپے جو ہیں وہ اب ایم این ایس کو جاری کیے گئے ہیں. تو اس سٹوری پہ بھی بات کریں گے. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں رانا احسان افضل صاحب موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما، وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر. بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. عامر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. عامر صاحب بہت شکریہ. بیرسٹر شعیب رزاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر آئین و قانون ہے. آپ کا بھی بہت شکریہ. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے یہ آڈیو لیکس کمیشن کے حوالے سے ہمارے سامنے ایک بینچ سامنے آ گیا ہے. 5 رکنی بینچ ہے یہ، جس کی سربراہی چیف جسٹس عمر عطا بلدیال صاحب کریں گے، اور ان کے ساتھ اعجاز الاحسن صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب ہیں، اور جسٹس شاہد وحید صاحب ہیں. بیرسٹر شعیب رزاق صاحب یہ بتائیے کہ جو درخواست گزار کا موقف ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بینچ یہ جو کمیشن ہے یہ تشکیل نہیں دیا جا سکتا تھا، اور اگر سپریم کورٹ سے آپ ایک جج لے رہے ہیں تو چیف جسٹس کے علم میں لائے بغیر یا ان کی اجازت کے بغیر آپ ایسا نہیں کر سکتے تھے. اور پھر چونکہ ججز کے کنڈکٹ کا معاملہ ہے تو اس کے لیے آلریڈی ایک سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا فورم موجود ہے. پھر یہ بھی اس میں ایک آرگومنٹ لیا گیا ہے کہ جو ٹیپنگ ہے یہ ہے ہی غیر قانونی، تو جب یہ غیر قانونی ہے تو پھر اس پر کمیشن کیسے بن سکتا ہے؟ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو درخواست گزار کے اس پر جو گراؤنڈ لی گئی ہے. میں تو خان صاحب بڑا دیکھیں، ہم کنسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن اتنی کچھ زیادہ کر چکی ہیں، جس طرح ہم نے اپنے مذہب کی اتنی انٹرپریٹیشن کر کے اس کے اتنے فرقے بنا دیے ہیں، وہی حال ہم اپنے کنسٹیٹیوشن کا کر رہے ہیں. اگر آپ نے ججز کے کنڈکٹ کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور ان کے کنڈکٹ کے بارے میں کچھ آپ نے پروسیڈنگ سٹارٹ کرنی ہے تو اس کے لیے فورم تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے، وہ 209 میں کلیئر ہے. اگر آپ کی نیت ہی یہ ہے، آپ کنڈکٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی نیت ہی یہ ہے کہ آپ نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے تو فورم موجود ہے. تو اگر آپ فورم موجود ہے تو اس کے اوپر آپ ایک ویسے ہی انکوائری کمیشن کے تحت آپ انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں 2017 کے تحت. تو ایک ذرا بڑی فنی سی بات ہے کہ ایک کنسٹیٹیوشن کے اندر پروویژن موجود ہے، آپ اس کو فالو نہیں کر رہے، لیکن آپ ایک ایکٹ کے تحت جو انکوائری کمیشن ہے
اس کے تحت سپریم کورٹ کے پیونی جج کو سامنے رکھ کے آپ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ذرا کنفیوژن یہ آ رہی ہے کہ اگر کنسٹیٹیوشن کے اندر ایک پروویژن موجود ہے تو کنسٹیٹیوشن قانون سے بالا تر ہوتا ہے. تو کنسٹیٹیوشن اگر ایک پروویژن دے رہا ہے آپ کو، تو آپ قانون کے ذریعے اس کنسٹیٹیوشن پروویژن کو بالائے طاق رکھ کے قانون کے تحت کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کی نیت یہ ہے ٹو انویسٹیگیٹ دا میٹر، اگر آپ اس میں جج کے کنڈکٹ کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک کنسٹیٹیوشن پروویژن موجود ہے 209 کے تحت، وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے. ساتھ ساتھ میری ایک اور ریکویسٹ بھی ہے، یہ جو بینچ بنایا گیا ہے اس کے بینچ کے اندر بھی ذرا تھوڑی سی ڈائیورسفیکیشن ہونی چاہیے تھی، تاکہ ایک امپریشن یہ نہ جائے کہ ایک ٹیم اس طرف لگی ہوئی ہے اور دوسری ٹیم ادھر لگ پڑی ہے. لیکن اس میں خان صاحب آپ کو میں بڑے ایز اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف لا اینڈ ایز ویری کنسرن سٹیزن، ہر بندہ اس ملک میں انریسٹ کے لیے فیولنگ کر رہا ہے. مطلب کوئی بندہ بھی کوئی ایسا کنڈکٹ نہیں شو کر رہا جس سے اس ملک میں استحکام آئے، اس ملک کا کوئی چلنے کا بندوبست ہو سکے. مطلب چاروں طرف بری خبر ہی آ رہی ہے. آپ اس بات کا کیا پس منظر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ مطلب اگر تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت یہ ایک پروویژن بنا دی گئی، دوسرا اس کے تحت آپ نے بلوچستان سے ایک رجسٹرار صاحب کو لے کے آئے جن کا نوٹیفکیشن گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا، ان کا نوٹیفکیشن ہوا نہیں. وہ گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں، ان کا نوٹیفکیشن ہوگا تو وہ کسی اور اپوائنٹمنٹ کے ذریعے کام کر سکیں گے. تو بہت سارے ایشوز اٹھے جا رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس چیز کی کیا ضرورت تھی؟ اس ملک میں اور تھوڑا انریسٹ ہے. عدالتیں آج کل کیا کہہ رہی ہیں؟ آج کل اسلام آباد آج کی تاریخ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج اپنے ایک پٹیشنر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پریس کانفرنس کریں تاکہ معاملہ ختم ہو، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ تو حال ہے آج. تو اس میں ہر بندہ ایوری ون از کنٹریبیوٹنگ. ایک اور اب پہلے ہی بہت ساری کنٹروورسیز، جی ٹھیک ہے، بالکل ایگری ود دی سچویشن. بہت ساری پہلے ہی کنٹروورسیز موجود ہیں عدالت کے معاملات کے حوالے سے. عدالت میں جو چیزیں موجود ہیں اس کو لے کر پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے، سیاسی میدانوں میں ہو رہا ہے، جلسوں میں ہو رہا ہے سب کچھ. لیکن یہ بتائیے عامر جاز صاحب کہ اب اس میں اگر یہ بینچ فیصلہ دے دیتا ہے کہ جی اب یہ کمیشن تو بن ہی نہیں سکتا تھا، اب یہ کمیشن جو ہے وہ قاضی فائز صاحب نے جو ہے وہ پہلے اس کی ایک سماعت بھی کر لی ہے، دوسری سماعت اس کی 27 تاریخ کو بھی ہونی ہے. تو آپ پھر اس سارے معاملے کو کہاں جاتا ہوا دیکھتے ہیں؟ تو ایک سپریم کورٹ کے اندر ایک اور کنٹروورسی شروع نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیے بیرسٹر صاحب نے بھی گفتگو میں پنچ لائن دی آخر میں کہ ہر آدمی جو ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ ہمارے جتنے میجر پلیئرز ہیں اس وقت وہ چیزوں کو فیول کر رہے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ اس آگ پر پانی چھڑکیں، وہ تیل لگتا ہے کہ چھڑکنے کے موڈ میں ہے، جو کہ بڑا المیہ ہے اس ملک کے ساتھ. ہمیں اس وقت جتنے بڑے بحرانوں سے گزر رہے ہیں، ملٹیپل بحران ہیں ہمارے پاس، معاشی، سیاسی، انتظامی. تو آپ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ مطلب ایک دکھ کی بات ہے کہ بڑا میرے خیال میں دوبارہ ایکسپلین نہیں کر سکتا، اتنا اچھا انہوں نے کیا کہ آئین میں پروویژن ہے اس کے تحت ہونا چاہیے. تو اگر مطلب ہے کہ ایک پروویژن ہے اور ایک آپ کی جوڈیشری کی ایک فورم ہے کہ جہاں پر اس قسم کی چیزوں کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں تو وہیں پر ہونا چاہیے. تو غالباً اگر یہ جو بینچ بنا ہے اس میں فیض عیسیٰ صاحب کو بھی اگر بٹھا لیتے تو ذرا سا بہتر بات جو انہوں نے بات کی نا کہ ڈائیورسٹی ہونی چاہیے. لیکن کیونکہ ہمارے یہاں لوگ جو اتنے زیادہ تقسیم ہو چکے ہیں اور بدقسمتی سے ہماری اعلیٰ عدلیہ میں بھی اس کی جھلک اب نظر آ رہی ہے، تو ہمیں کوئی میانہ روی مڈل گراؤنڈ آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور اس سے چیزیں بجائے اس کے کہ دیکھیں تو لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم زور زبردستی کے ذریعے چیزوں کو، کرائسس کو ہم اوور کم کر لیں گے. ایسا نہیں ہے. پاکستان کو ایک کنسنسس کی ضرورت ہے منیمم پوائنٹس کے اوپر. وہ کنسنسس جو ہوگا وہ ظاہر ہے کہ آئین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہوگا، اس سے بالا نہیں ہو سکتا. اب جو کچھ جیسے الیکشن کمیشن کے بھی آپ نے بتایا کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں 4.5 برس کے بعد ہوگا الیکشن پروونشل اسمبلی کا، اگر وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے تو یہ تو ایک مذاق خیز بات ہے. یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو لگتا ہے کہ نان سیریس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کا کمٹمنٹ نہیں ہے اپنے کام سے. بات یہ ہوتی کہ ہمارے آئین میں 2 جگہ پہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر اسمبلی جلدی ڈیزالو ہوگی تو جناب 90 روز میں الیکشن ہوں گے. 224 کہتا ہے، 105 کہتا ہے. 224 آئی تھنک 2 اور 105 3، ٹھیک ہے نا. تو اب بار بار اس کی چیز کو اسرٹ کیا گیا لیکن لوگ نہیں مان رہے. تو اس کا مطلب ہے ہمارے یہاں آئین کو آپ نے اٹھا کے کہیں اور رکھ دیا ہے، قانون کے اوپر عمل ہو نہیں رہا ہے. تو پھر ملک کے اوپر لوگوں کا کہاں اعتماد رہ گیا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کراچی میں آج میرے مطلب کئی بزنس
ہمارا رابطہ رہتا ہے بزنس مین سے. اتنی زیادہ مایوسی ہے. ایک بڑے ہمارے پیٹریوٹک قسم کے بزنس مین, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کہہ رہے ہیں یار میرا تو یہ چاہتا ہے دل کے پیک کروں اور نکل جاؤں یہاں سے. اور یہاں پر برین ڈرین کے ساتھ ویل ڈرین بھی ہو رہا ہے. لوگ چھوڑ رہے ہیں اس ملک کو, جو پڑھے لکھے پاکستانی ہیں جس کو اپارچونٹی مل رہی ہے. تو اس کی بڑی وجہ یہ کہ لوگ ڈر گئے, انہیں لگتا ہے کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے. جو بہادر پنجاب پولیس کو ایکشن میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی بھائی آپ آئیں گرفتار کریں, آپ شیشے توڑ رہے ہوتے ہیں, میزیں توڑ رہے ہوتے ہیں, فرنیچر توڑ رہے ہوتے ہیں, خواتین کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کر رہے ہوتے ہیں, تو رد عمل ہوگا, خوف ہوگا یا رد عمل ہوگا. تو یہ چیزیں پنپنے کی نہیں ہے زمانے میں. تو پاکستان کو خدا کے لیے, مطلب آپ کے پروگرام بہت دیکھا جاتا ہے, اس کے توسط سے یہی ہم لوگوں کو کہنا چاہیے کہ بھائی مڈل گراؤنڈ پر آئیں, مسئلوں کو حل کریں, لوگوں کو دیوار میں چننے کی جو سوچ ہے آپ کی اس کو نکالیں اور آپ آگے بڑھیں. صحیح ہے, بالکل. یہ اپنی جگہ پر ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے عامر صاحب, کہ آپ چلیں جو کچھ ایک سیاسی آپ نے ایک بحران ایک کھڑا ہوا تھا, کسی حد تک پاکستان تحریک انصاف کو قابو بھی کر لیا, اس کے اب لوگ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس کی آپ نے اس کے ٹکڑے بھی کر لیے یا آپ کمزور بھی کر دیتے ہیں, آپ پابندی بھی لگا دیتے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب آج کہہ رہے ہیں, لیکن پھر بھی معیشت کو تو ٹھیک کرنا ہی پڑے گا. اس کا کیا پلان ہے, اس کا کیا گراؤنڈ ہے؟ چلیں اس پر رانا صاحب شاید کچھ بولنا چاہیں, لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں جو پہلے ہم بات کر رہے ہیں. رانا احسان صاحب, یہ بتائیے کہ ابھی جب آپ یہ بینچ آپ کے سامنے آ گیا ہے تو آپ ظاہر ہے اس پر ضرور کامنٹ کریں گے, آپ کہیں گے پھر یہ لائک مائنڈیڈ ججز بیٹھ گئے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کمیشن بناتے ہیں ایک اور اس کمیشن میں 3 ججز کو رکھتے ہیں, تو آپ کس طرح پک اینڈ چوز کرتے ہیں, یا اس کا کیا کرائٹیریا آپ کے ذہن میں ہے کہ ان ججز کو شامل کرنا چاہیے؟ کیونکہ کچھ لوگ اس کمیشن پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ وہاں پر بھی لائک مائنڈیڈ ججز کو کمیشن میں بٹھایا گیا ہے اور یہ بھی ایسے ہی پک اینڈ چوز کیا گیا ہے جیسے آپ اعتراض کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جب وہ چند آڈیوز آئیں جنہوں نے جس میں کرپشن کا بھی ایلیمنٹ آ رہا تھا, جانبداری کا بھی ایلیمنٹ آ رہا تھا, ایک آنریبل جسٹس کے متعلق جب وہ آڈیو لیک ہوئی, تو دیکھیں حکومت کا تو بہرحال یہ موقف تھا کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کوئی ایکشن لے. اس کے اوپر سپریم کورٹ تو جو ہے وہ اس کے پاس اتھارٹی ہے, پاور ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے اوپر سو موٹو لے سکتی ہے, اور کسی نے ان کو ٹی او آرز بھی نہیں دینے تھے, وہ انہوں نے خود بنانے تھے کہ یہ آڈیو لیکس کیوں ہوئی, کہاں سے ہوئی, کون کرتا ہے, اور اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. تو یہ آپشن تو سپریم کورٹ کے پاس اویلیبل تھی, انہوں نے نہیں اس کو اویل کیا, بلکہ ان جج صاحب کو اپنے بینچز میں بھی شامل کیا اور کہا کہ میں کسی کو پیغام دے رہا ہوں. تو یہ معاملہ جہاں ایک ان کے پاس خود ایک اپرچونٹی تھی سیلف کریکشن کی, وہ نہیں اویل کی. دیکھیں حکومت نے جو کام کیا, حکومت نے تو پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت یہ کمیشن فارم کیا ہے, اور وہ یہ بھی آئین کے تابع ہے, یہ بھی ایک آئینی رستہ ہے کہ آپ ایک کمیشن فارم کر لیں جو کہ نہ کسی کو سزا دے سکتی ہے نہ کسی کو جو ہے, لیکن ایک وہ انکوائری کر سکتی ہے, کنڈکٹ, وہ تحقیق کر سکتی ہے, اور یہ بالکل ایک آئینی عمل ہے. اب یہ کہنا کہ یہ کیسے سلیکٹ ہوا, کیا تحقیق کرے گا یہ کمیشن, کیا تحقیق کرے گا رانا صاحب؟ اگر تو آڈیوز کی آتھینٹسٹی کی بات کرنی ہے تو یہ تو آپ ایف آئی اے سے کرا سکتے ہیں, کسی فورنزک ایجنسی سے کرا سکتے ہیں. نہیں, یہ تو دیکھیں نا, یہ تو گورنمنٹ جہاں بہتر سمجھتی ہے کہ اس کے اوپر ایک فارمل کمیشن بیٹھ کے وہ ایف آئی اے کو بھی طلب کر لے گا, وہ اور جو لوگ محکمے ان کو بھی طلب کر لے گا, ایک اور کمپریہنسو چیز ہو جائے گی. تو اس میں تو دیکھیں یہ ایک رستہ ہے, ہم نے اپنا لیا, ہمیں لگا کہ یہ ٹھیک رستہ ہے, اور اس کے اندر جو ہے کوئی ایسی قباحت بھی نہیں ہے. باقی لوگوں کے سوال ہیں کہ یہ کیسے, ٹی او آر میں یہ نہیں شامل کہ آڈیو لیکس ہوتی کیسی ہیں, کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک شروعات ہے, آڈیو لیکس کا ڈرامہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے, تو اچھا ہے اس کے اوپر ایک تحقیق ہو جائے کہ یہ معاملہ کدھر ہے, کیسے ہوا. اور دیکھیں سپریم کورٹ کی جو میں بات کر رہا تھا, آج بھی تو انہوں نے بینچ بنا لیا, اس تکلیف میں بنا لیا کہ یہ کمیشن کیوں بنایا گیا ہے, جس سے اور ثابت ہوتا ہے کہ وہ تکلیف دہ عمل نہیں تھا کہ جب یہ آڈیو لیکس آئیں جو کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کوسچن کرتی تھی, یہ تکلیف دہ عمل ہے کہ یہ کمیشن بنے گا اور یہ انکوائری کرے گا اور حقائق آ جائیں گے, پتہ نہ چل جائے لوگوں کو کہ یہ تو آڈیوز ٹھیک تھی اور جو اس میں الزامات تھے. لیکن آپ تو دیکھیں نا جو سیاست اس انداز میں ہو رہی ہے کہ آپ نے بھی پک اینڈ چوز کر کے آڈیوز ڈالی ہیں, 8 آڈیوز دی ہیں جو اس کمیشن کو ٹی او آرز بنا کے, اس میں وہ مخصوص آڈیوز ہیں جو پاکستان, کئی آڈیوز ایسی بھی تو آ چکی ہیں
جو PMLN کی لیڈرشپ کی ہیں. پھر آپ نے ان آڈیوز کو کیوں شامل نہیں کیا کمیشن میں؟ تو آپ نے بھی تو مخصوص قسم کی آڈیوز پر ایک مخصوص قسم کا کمیشن بنا دیا نا. مقصد تو سیاسی نظر آتا ہے. نہیں ہم نے تو مخصوص قسم کا نہیں اسد صاحب سن لیں, ہم نے تو دھرنا کر دیا, ہم نے تو جلسہ کیا ہے سپریم کورٹ کے باہر یہ بتانے کے لیے کہ جو سپریم کورٹ جس طریقے سے چل رہی ہے وہ غلط ہے, دراڑیں پڑی ہوئی ہیں, وہ سیلف کریکشن نہیں کر رہی. ایک سمپل حل تھا سپریم کورٹ کے پاس معاملات کو ریزالو کرنے کا, چیف جسٹس صاحب کے پاس, کہ وہ ایک فل کورٹ کی میٹنگ بنا لیتے جو آئینی, ویسے ہی ان کو سال میں 2 دفعہ بنا لینی چاہیے, یہاں تک نوبت ہی نہ آتی. تو انہوں نے جہاں جہاں وہ ریزالو کر سکتے تھے ایشوز کو, انہوں نے جلتی پہ تیل ڈالا. اور ہم تو بڑے اس پہ کلیئر ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے, جس طریقے سے 63A کی تشریح کر کے انہوں نے ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلائی, وہ ایک غیر آئینی ججمنٹ تھی. آئین اجازت ہی نہیں دیتا چیف جسٹس کو یا سپریم کورٹ کو کہ وہ آئین کی انٹرپریٹیشن کرتے کرتے آئین کو ری رائٹ کر دیں. تو ہم تو اس موقف میں بڑے کلیئر ہیں. صحیح ہے. تو ہماری یہ ہم نے پک اینڈ چوز نہیں کیا, ہم تو بڑے کلیئر ہیں اس بات پہ. خان صاحب میں بات کرنا چاہوں گا. صحیح ہے. اچھا چلیں, مجھے ایک چیز بیرسٹر شعیب رزاق صاحب یہ بتائیے کہ آج اعجاز الحسن صاحب نے ایک سوال کیا, آپ کچھ میرے سوال سے پہلے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بیرسٹر صاحب؟ جی میں رانا صاحب کے جواب میں, رانا صاحب نے بڑی اچھی تمہید باندھی ہے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے, چیزوں کو ذرا سمپل لے کے آئیں. اف یو وانٹ ٹو انویسٹیگیٹ دی کنڈکٹ آف اے جج, اس کے لیے کنسٹیٹیوشن پروویژن موجود ہے میرے بھائی. اب اگر کنسٹیٹیوشن میں پروویژن موجود ہے تو قانون اس کے تابع آتا ہے. کنسٹیٹیوشن قانون کے تابع نہیں آتا. وہ 209 میں آپ انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ انویسٹیگیٹ کریں, اس کے لیے سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ بھی موجود ہے. اب آپ سوال کریں اسد صاحب, میں اس پہ بات کرتا ہوں. جی, میں آج جو سماعت ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی درخواست پر جو چیز چل رہی ہے, اس میں آج جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے سوال کیا تھا. انہوں نے کہا کہ یعنی بات یہ ہو رہی تھی, اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جی 90 دن سے اوپر نگران حکومتیں جا سکتی ہیں یا نہیں. تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ کیا صوبائی اسمبلی 6 ماہ میں تحلیل ہو تو کیا 4.5 سال تک بھی نگران حکومتیں چلیں گی؟ تو اس پر سجید سواتی صاحب نے کہا کہ جی ہاں, ایسی صورت میں 4.5 سال تک ہی جو ہے وہ حکومت, نگران حکومت کام کرے گی. اس میں آپ آئینی گنجائش کیا دیکھتے ہیں؟ جو فریمر آف دا کنسٹیٹیوشن تھے نا خان صاحب, دے مسٹ ہیو بین شاکڈ کہ ملک کے نئے ڈیسیژن میکرز کیا باتیں کر رہے ہیں. نہ تو یہ پروویژن موجود تھی, نگران حکومت کی پروویژن بھی بعد میں آئی. نگران کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹو کنڈکٹ الیکشن ود ان 3 months یا ود ان 2 months. اب سچویشن ہر بندہ اپنے طرح لے کے جا رہا ہے, ہر بندہ اپنا کنسٹیٹیوشن خود بنا کے لے کے آ رہا ہے. یہ تو پاسبل ہی, نگران حکومت کو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ 7 سال حکومت کر سکتی ہے؟ اس کا مینڈیٹ ہی ایک ہے, ٹو کنڈکٹ الیکشن. اس کا اور کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. اس کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے پکڑ دکڑ کرنا. اس کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ ایک ڈی سی ایم پی او کے تحت کسی کو اریسٹ کرتا ہے تو دوسرے کو کہہ دیا جائے کہ آپ ایک اور نوٹس ایشو کر دیں. یہ بالکل مذاق ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ, یہ کنسٹیٹیوشن کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. عدالتوں کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے, عدالتوں کو بھی اس چیز کا, اس پہ ایک ایگریسو سٹانس لینا چاہیے کنسٹیٹیوشن کے لیے. ایسے میں بیرسٹر صاحب کیا حال تھا اگر 90 دن سے اوپر چلی گئی ہیں, جیسے آج کی سچویشن میں بیٹھے ہوئے, تو کیا ہوگا 90 دن کے بعد؟ پھر کیا ہوگا؟ الیکشن تو نہیں ہوئے, تو نگران حکومتیں نہیں ہوں گی, تو کون حکومت کرے گا؟ اسد اللہ, میں نے کہا اٹ از ناٹ امپورٹنٹ کہ الیکشن کل ہو رہے ہیں یا پرسوں ہو رہے ہیں. عدالت نے ایک آرڈر دیا ہے, اس کی کمپلائنس ضروری ہے. اگر کمپلائنس نہیں بھی ضروری تو عدالت کو اس پہ کنٹیمپٹ نوٹس ایشو کرنے ہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ ایگزیکٹو, اس ملک میں ایگزیکٹو عدالت کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ آپ کے جو آرڈر ہے ہم ان کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. دس از فار دا فرسٹ ٹائم. اس ملک میں عدالتوں نے بڑے غلط فیصلے دیے ہیں, اس ملک میں بڑے ظلم ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں, لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایگزیکٹو سامنے کھڑا ہو گیا. آپ لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ دنیا میں اپنے آپ کو کس طرح ثابت کریں گے کہ ایک کورٹ آرڈر دے رہی ہے اور ایگزیکٹو کہہ رہا ہے کہ جی ہم اس پہ کمپلائنس نہیں کریں گے؟ عدالت کو کیا کرنا ہے؟ اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ الیکشن 6 مہینے لیٹ ہو رہے ہیں یا 10 سال. اس ملک میں 15 سال الیکشن نہیں ہوئے, تو کیا قیامت آ گئی؟ ہم جیسے تھے ویسے ہی تھے. لیکن ابھی اگر سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دے دیا ہے تو سپریم کورٹ کے آرڈر کی اگر کمپلائنس نہیں ہو رہی, جو کہ نہیں ہو رہی,
تو سپریم کورٹ کو کنٹمپٹ کے نوٹس ایشو کرنے چاہیے. اگر اس پہ آسمان گرتا ہے یا قیامت آتی ہے تو آ جائے, نہیں تو چھوڑ دیں سارا کچھ. ایتھنک پروسیڈنگ لمبی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیٹیگوریکلی آپ نے لیا ہے. دیکھیں میں اس چیز پہ ایگری کرتا ہوں کہ 9 ممبر بینچ تھا, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ 3 ممبر بینچ آ گیا, لیکن کورٹ کا آرڈر ہے. آپ اپنے آپ کو لوگوں کو 25 کروڑ لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اس پر چیف جسٹس صاحب نے کچھ دن پہلے یہ کہا بھی تھا, بیرسٹر صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ نہیں ہوگا, یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ اگر فیصلے پر 14 مئی کا فیصلہ برقرار ہے, اگر 14 مئی کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر ہم قانون کے مطابق آگے بڑھیں گے, اور جو ہمارے ساتھ ہوگی پھر وہ دیکھی جائے گی. یعنی انہوں نے اشارہ دیا تھا کنٹمپٹ کا, لیکن وہ بہرحال نہیں ہوا. ایک میں چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد واپس آ کے ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح سے 5 وزارتوں سے 20 ارب روپے لے کر جو ہے وہ MNS کو دے دیے گئے ہیں تاکہ وہ اپنے محلے گلی محلے کی نالیاں والیاں بنوا لیں, کیونکہ یہ الیکشن ایئر ہے. لیکن بہت اہم وزارتوں کے پیسے جو ہے ان سے وہ فنڈز, ان کے پیسے کٹ لگا کر اور یہاں MNS کو فنڈز دے دیے گئے ہیں. یہ کیوں کیا گیا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ حکومت نے اہم وزارتوں کا پیٹ کاٹ کر MNS کی علاقائی جو اسکیمیں ہیں اس کے لیے 20 ارب کے فنڈز کی منظوری دے دی ہے. یہ فنڈز سیوریج لائنز, گیس, بجلی, پانی کنیکشنز اور گلیوں کی مرمت اور بحالی جیسے اسکیموں کے لیے دے دیے گئے ہیں. حکومت نے MNS کے لیے 20 ارب کے فنڈز کے انتظام کے لیے وزارت مواصلات کو 10 ارب, وزارت ریلوے کو 5.6 ارب, وزارت موسمیاتی تبدیلی کو 3.4 ارب, جبکہ پلاننگ ڈویژن کو 86 کروڑ مالیت کے فنڈز سرنڈر کرنے کا حکم دیا ہے. MNS کی علاقائی اسکیموں کے لیے 2022-23 کے بجٹ میں 70 ارب رکھے گئے تھے. اکتوبر 2022 میں وزارت منصوبہ بندی اور ترقی سے آزاد جموں کشمیر, گلگت بلتستان اور دیگر حصوں کے لیے مختص 17 ارب کے فنڈز لے کر ان فنڈز کو 87 ارب تک بڑھا دیا گیا تھا. بعد ازاں حکومت نے MNS کی علاقائی اسکیموں کے لیے فنڈز میں مزید 3 ارب کا اضافہ کر کے اسے 90 ارب تک پہنچا دیا تھا, اور 90 ارب مالیت کے یہ فنڈز پہلے ہی جاری کیے جا چکے ہیں. اب حکومت نے MNS کی علاقائی اسکیموں کے لیے فنڈز مختص کرنے کی مد میں مزید 20 ارب کا اضافہ کر دیا ہے, جس سے فنڈز کی کل مالیت 110 ارب ہو چکی ہے. MNS کو علاقائی اسکیموں کے لیے 20 ارب کے اضافی فنڈز اس وقت دیے گئے ہیں جب سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود حکومت نے یہ موقف اپنا رکھا ہے کہ اس کے پاس 2 صوبوں میں الیکشن کرانے کے لیے 21 ارب کی رقم نہیں ہے. رانا احسان افضل صاحب سے پہلے میں رکھتا ہوں اور پھر میں عامر زاہد صاحب کے پاس آتا ہوں. رانا صاحب, یہ کلائمیٹ چینج کی وزارت سے آپ نے مانگ لیے 3.4 ارب, ریلوے ایک سے 5.6 ارب مانگ لیے, 90 ارب پہلے ہی آپ دے چکے ہیں ترقیاتی کاموں کے لیے. کشمیر اور آزاد کشمیر کی اور گلگت کی حکومتیں روتی رہتی ہیں کہ جی ہمارے فنڈز جو ہمارے حصے کے ہیں جو ہم سے وعدہ کیے گئے وہ نہیں مل رہے, اور آپ سارے پیسے ادھر ادھر سے سمیٹ کے MNS کو دے رہے ہیں تاکہ وہ گلیاں نالیاں بنائیں تاکہ الیکشن لڑنا آسان ہو جائے. یہ کس قسم کی معیشت کی پلاننگ ہو رہی ہے اور کس قسم کی کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں آپ سر؟ دیکھیں, میں کیونکہ یہ ابھی میں نے خبر سنی ہے, میرے پاس اس کے اوپر کوئی پرائر انفارمیشن نہیں ہے. میرے خیال سے بہتر ہوتا کہ ایسا نہ ہوتا, لیکن اس کی کیا وجوہات ہیں, کیوں یہ فنڈز جو ہیں یہ باقی ڈپارٹمنٹ سے لے کے MNS کو دیے جا رہے ہیں, کیا اس کو یہ کیوں یہ پرائرٹی جو ہے وہ اس طرف سیٹ کی گئی. میرے خیال سے یہ پلاننگ کی منسٹری آپ کو جو ہے وہ بہتر اس کے اوپر جواب دے سکے گی. میرے خیال سے بہتر ہوتا اگر یہ فنڈز جہاں تھے وہیں رہتے لگتے تو وہ بہتر ہوتا. میرا یہی اوپینین ہے, میرے پاس اور اس کے اوپر زیادہ انفارمیشن نہیں ہے تو میں چلیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ لمبا کامنٹ نہیں کر سکتا. جی ٹھیک ہے, لیکن صحیح ہے, چلیے آپ نے محتاط اس کا جواب دیا. لیکن بات یہ ہے عامر زاہد صاحب کہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن ایئر ہے اور آپ نے الیکشن میں اترنا ہے, مگر یہاں کشمیر پہلے ہی 90 ارب روپے دیے گئے ہیں اور کشمیر اور گلگت بلتستان دونوں حکومتیں روتی رہتی ہیں کہ جی ہمارے فنڈز ہمارے حصے کے پیسے ہمیں نہیں مل رہے اور ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پر شاید پاکستان تحریک انصاف کی حکومتیں ہیں. یہاں پر اب ان وزارتوں سے مثلا ریلوے کی وزارت سے آپ 5.5 ارب روپے کیسے نکال سکتے ہیں اور کلائمیٹ چینج سے کیسے نکال سکتے ہیں جو کہ اتنا بڑا موضوع ہے. یہ خبر اگر پتہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے ان کے لیے کتنی بڑی شاکنگ نیوز ہوگی کہ آپ کلائمیٹ چینج سے نکال کے گلیاں اور نالیاں بنوا رہے ہیں. سچ بڑی خطرناک بات ہے, بلکہ میں کہوں گا یہ آئین کی اسپرٹ کے خلاف کام ہے, اس لیے کہ نالیاں بنوانا, سڑکیں بنوانا یہ MNS کا کام نہیں ہونا چاہیے.
اور ان کو اس کے اوپر ایک کہتے ہیں نا چونی کے برابر فنڈ نہیں ملنا چاہیے. ہمارے یہاں جو اسپرٹ ہے کہ جی ڈیوالو کریں پاور, اور جو تھرڈ ٹیئر آف ڈیموکریسی ہے, آپ کی لوکل گورنمنٹ جو ہے, لوکل گورنمنٹس جو ہیں, ان کا یہ کام ہے. اب یہاں پر جو ہے ہماری یہاں ہر چیز جو ہے, جب بھی آپ دیکھیں ہماری ہر بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ڈیوولوشن آف پاور کے خلاف ہے. تو یہاں پہ تو اصل جو اسپرٹ ہے, میں اس میں تمام ہماری پولیٹیکل پارٹیز ملوث ہیں, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی تک نے اس معاملے میں کوئی اتنا اچھا کردار ادا نہیں کیا. تو اصل بات ہے کہ جو کمٹمنٹ ہونا چاہیے, مجھے اچھی لگی رانا صاحب نے جو بھی گفتگو فرمائی کہ نہیں ہونا چاہیے تفصیلی طور پہ, لیکن اسٹانس یہ ہونا چاہیے اگر آپ صحیح معنوں میں ڈیموکریٹ ہیں اور آئین کو مانتے ہیں کہ جناب یہ ایم این ایس کا کام نہیں ہے, پہلی بات. پھر دوسری بات یہ کہ جو آپ نے بالکل کہا کہ یہ ان کی نفی کرتا ہے کہ 21 ارب الیکشن کروانے کے لیے نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس لوگوں کو ایک طرح کی رشوت ہی ہوئی نا کہ لوگوں کو امپریس کیا جا سکے, ضروری غیر ضروری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسکیمز چلائی جائیں. ہمیں پتہ ہے کہ ان اسکیمز میں گورنمنٹ کی کتنی خرد برد ہوتی ہے, تو اس میں آپ وہ چیز بھی رکھیں. تو ایک طرح کا کرپشن کو فروغ دیا جا رہا ہے, باقاعدہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا پہلے سے ہمارے یہاں, اس کو مزید کیا جا رہا ہے. پھر تیسری بات یہ کہ اس وقت جو معیشت کی صورتحال ہے اس میں ہماری توجہ کہاں پر ہے. آپ ایک طرف سسک رہے ہیں, ہاتھ پیر جوڑ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ملٹی لیٹرل ڈونرز ہیں اور لینڈرز جو ہیں وہ واپس آ جائیں, میں ورلڈ بینک, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو آپ ان سے کنڈیشن اپروو کراتے ہیں وہ تمام کام کر رہے ہیں کہ جو نفی کرتے ہیں. اور کل کو جا کر جو ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی 14 ٹریلین کا بجٹ دے رہے ہیں, ایکسپینشنری بجٹ ہے, اس کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ کام بھی مزید خراب کرے گا معیشت کو. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہاں پہ جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں اور جو صاحب اختیار لوگ ہیں وہ پاکستان کو کس سمت میں لے کے جا رہے ہیں. ہمیں گڑھے میں گرایا جا رہا ہے, ریگارڈلیس آپ پی ٹی آئی کے ساتھ جو مرضی کریں. آپ یہ بتائیں کہ آپ معیشت کے ساتھ کیا کریں, آپ پاکستان کی جو بنیادی سٹرکچرز ہیں, جو ہماری سٹرکچرل ریفارمز ہیں, اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. آپ مطلب ہے کہ اگر 14 ٹریلین کا بجٹ لے کر آ رہے ہیں, آپ کا 7 ٹریلین کا آپ کا ہدف ہے غالباً اس سال کا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس معیشت میں کہ جس کے اندر جو بھی تک خبریں آئی ہیں کہ جہاں پہ مطلب ہے امپورٹس آپ نے کرو کی ہوئی ہیں, معیشت کی گاڑی چل نہیں رہی ہے, لوگوں کے پاس پیسے نہیں, آپ 9 ٹریلین کا ریونیو کا ہدف رکھ رہے ہیں, مذاق ہے کیا, ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں سے آپ کی ڈیٹ سروسنگ پہ مور دین 50%, 55% جو ہے ابھی جو لیٹسٹ فگرز آئے ہیں, ابھی جو ہم نے پہلے 9 ماہ کے آئے اس سال کے, اس میں آپ کی 55% آپ نے دیے ڈیٹ سروسنگ کے اندر, 56.67% آپ دے دیتے ہیں این ایف سی میں. تو حکومت چلانے کے لیے, ڈیفنس کے لیے, اس کے لیے, باقی کے لیے تو مانگے تانگے سے آپ پیسے چلاتے ہیں. تو یہاں پر آپ حکومت کی ترجیحات دیکھیں. میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں, اچھا لگے برا لگے, کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ اصلاحات کے وزیر خزانہ نہیں ہیں, وہ ادھر ادھر چیزوں کو گھما کے کر لیتے. اس ملک کو اصلاحات کی ضرورت ہے, سویپنگ اصلاحات کی ضرورت ہے, اور یہ ایک بہت بڑا گڑھا چھوڑ کے جائیں گے نئی حکومت کے لیے جب بھی انتخابات ہوتے ہیں. تو مجھے یہ گاڑی چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, اس کا جو اثرات ملک کے اوپر ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں. آپ روپی کی حالت دیکھ لیں, اسٹاک مارکیٹ میں بالکل کام نہیں ہو رہا ہے, لوگوں کی پراپرٹی پرائسز گر گئی ہیں, یہاں پہ لوگوں کو مزدوری نہیں مل رہی ہے. ایک میرے خیال میں جو پیٹ بھرے ان کے ہی مزے آ رہے ہیں, جو کہتے ہیں نا وہ جو حبیب جالب کا شعر ہے کہ وہی حالات ہیں فقیروں کے, دن بدلے ہیں فقط وزیروں کے, ہے نا. ہمارا حلقہ تو حلقہ زنجیر, باقی تمام. لیکن یہ خیر اپنی جگہ پر عامر صاحب سے الگ ایک سوال ہے کہ یہ 20 ارب روپیہ تقسیم ہو کے جب مختلف حلقوں میں پہنچے گا اور لگے گا, تو اس سے کتنا امپیکٹ ان حالات میں پیدا ہو پائے گا اور کتنا بینیفٹ لے سکے گی حکومت اس سے؟ فرق تو پڑتا ہے الیکشن کے, اگلے الیکشن لڑانے کے لیے بھی پیسے دیے جا رہے ہیں نا, کہ اس میں تو خرچ ہوتا ہے نا ماشاءاللہ زیادہ. جی ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. مجھے بیرسٹر صاحب ایک اور چیز ذرا بتائیے کہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا ہم پر غور کر رہے ہیں اور پابندی لگنی چاہیے اور لگ سکتی ہے. آپ کے خیال میں جو ابھی تک اگر یہ ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک منظم کوشش تھی کہ ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کیا جائے اور کارکن استعمال ہوئے ہیں, تو آپ کے خیال میں کتنی سالڈ گراؤنڈ ہے حکومت کے پاس کسی سیاسی جماعت کو بین کرنے کے لیے؟ کیونکہ علی ظفر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر ایک ججمنٹ موجود ہے کہ اشتعال دلانے یا اس میں جو ملوث لوگ ہیں صرف ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, پارٹی بین نہیں ہوتی. دیکھیں, میں اس پہ تو ابھی اسپیکولیشن نہیں کر سکتا کہ پارٹی ان وجوہات کی وجہ سے بین ہو سکتی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ بڑا لمبا اور ٹیڈیس پروسیس ہے, اور آخر میں اس کے اوپر سپریم کورٹ کی اسٹیمپ کا لگنا بڑا ضروری ہے کہ پارٹی بین ہونی چاہیے.
میں اوور آل ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں کہ اس قسم کے ایٹیچیوڈ سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. اس سے انتشار پھیلے گا, محرومی پھیلے گی, جو کہ جس کے ہم ابھی متحمل نہیں ہو سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرف نہیں جانا چاہیے. بہت ساری پہلے بھی اٹیمپٹ کی گئی ہیں اس ملک میں, بہت ساری پارٹیز کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آپ کے خیال میں یہ آج کل جو ہو رہا ہے اس کے اندر وہ اسٹرائکنگ سملیرٹیز کے ایشوز نہیں ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کسی اور ایرا میں بھی ایسی حرکات ہو رہی تھی اور پولیٹیکل پارٹیز کو وکٹمائز کیا جا رہا تھا؟ اس چیز کو اب ختم ہونا چاہیے. ہم نے آگے دیکھنا ہے. دیکھیں عامر صاحب ابھی بات کر رہے تھے, یہ ایپیسوڈ چلی گئی ہے, آپ نے ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے, پہنچانا چاہیے. یہ بہت زیادہ ڈینجرس بات ہو گئی تھی کہ اس ملک میں آپ پروٹیسٹ کی آڑ میں, ایک اپنے کنسٹیٹیوشنل رائٹ کی آڑ میں ملک کو آگ لگا دیتے تھے. اینڈ یہ آج پہلی بار نہیں ہوا. اسلام آباد نے اس چیز کو بہت سفر کیا ہے. ہم اسلام آباد میں رہ رہے ہیں, ہمارے لیے زندگی بہت محال ہو جاتی تھی. اس کی وجہ یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے اس چیز کو روکنا ہے, لیکن یہ روکنا اپنے اتنا ہی ہے جتنے لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. آپ اس کو مزید انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کس کس لوگوں نے لوگوں کو اشتعال دلایا, ان کے بارے میں مزید انویسٹیگیٹ کریں, تو ان کو کیفر کردار تک پہنچائے, اور پہنچانا بھی چاہیے, کیونکہ اسٹیبلٹی کے لیے بڑا ضروری ہے. ہم نے بہت کچھ پچھلے 8-10 سالوں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ ہمارا کوئی بھی دھرنا, کوئی بھی پروٹیسٹ پرامن نہیں تھا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کس پارٹی, مطلب ریگارڈلیس آف دا پارٹی, ہر بندے نے اس میں کوئی نہ کوئی پاکستان کا نقصان ہی کیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں خان صاحب ایک اور ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ چیزوں کو تھوڑا سا آپ ان کے اوپر پانی ڈالیں, ان کے اوپر تیل نہ ڈالیں. اور دوسرا, جو بچے جو اس اشتعال انگیزی میں بہت سامنے تھے, جن کی فوٹو آ گئی ہیں, جن کی ویڈیوز آ گئی ہیں, ان پہ بھی رحم کریں. آپ ان کو کوشن کریں, ان کو چھوٹی موٹی سزا دے دیں, لیکن ان کے فیوچر بالکل تباہ نہ کریں. یہ ہمارے اپنے بچے ہیں, اور یقین کریں بڑا افسوس ہو رہا ہے. اور جس پروسیس سے وہ گزریں گے یا جس پروسیس سے ان کے ماں باپ گزر رہے ہیں, مجھے ہر چیز کا ادراک ہے. دیکھیں خان صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اسلام آباد میرا گاؤں ہے. آئی ہیو سین پیپل جو نئے نئے گورنمنٹ میں آتے ہیں, نئے نئے پاور میں آتے ہیں, ان کا کنڈکٹ کیا ہوتا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ بچے, یہ ہمارے اپنے بچے ہیں. ان کو اشتعال دلایا گیا ہے اور انہوں نے اشتعال لیا ہے, لیکن ان کو اس قسم کی سزا دینا کہ ملٹری کورٹ سے ان کو سزائیں ہو جائیں گی, ان کے فیوچر بالکل بلیک ہو جائیں گے, بالکل فارغ ہو جائیں گے. تو ہمیں نہ تو پارٹی بند کرنی ہے, نہ ان بچوں کے ساتھ کرنا ہے. آپ ان کو سزائیں دیں, ان کو کوشن کریں, ان کو آگے بتائیں کہ آپ نے غلط کیا ہے. اور ذمہ داری لیڈران پہ زیادہ آتی ہے. دیکھیں وہ بچے امپریشنیبل ہیں, انہوں نے تو ان کے آگے بات کرنی نہیں ہے نا, انہوں نے ان کی بات سننی ہے. لوگوں کو بتائیں اور اس ملک کو کسی ڈگر پہ لے کے چلیں. اگلا سٹیپ کیا ہے کوئی بندہ نہیں بتا رہا, اکانومی پہ کوئی بندہ بات نہیں کر رہا. آئی ایم ایف نے آپ کو کہہ دی ہے, آج انٹرنل ادارے, خان صاحب میں آپ سے بات شیئر کر رہا ہوں, آج انٹرنل ادارے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, ڈیسیژن میکر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ہمیں کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے. ابھی پلان بی کی باتیں ہو رہی ہیں فار دا لاسٹ 2 days. پلان بی آپ کے پاس ہے نہیں, پیسے آپ کے پاس ہے نہیں, ایکسپورٹ آپ کے پاس ہے نہیں, آپ کے پاس پلان ہی نہیں ہے. تو یہ ملک کس کی حکومت ہے, صحیح ہے, کس کی بڑا نہیں ہے؟ امپورٹنٹ کوشچن ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ میٹر بھی ہے پاکستان کے لیے. یہ بالکل صحیح ہے, مگر رانا احسان افضل صاحب ذرا اس کا جواب دیجئے. چلیے, پاکستان تحریک انصاف ایک انتشار پارٹی تھی, پاکستان تحریک انصاف ایک فتنہ پارٹی تھی, اور اس کے لیڈر بھی اسی قسم کے تھے. اب اس کے 3-4 ٹکڑے ہو جائیں گے, وہ حقیقی نکل رہی ہے, اس میں سے نظریاتی نکل رہی ہے, اگلے 18 گھنٹے میں شاید اور 15-20 لوگ چھوڑ جائیں. تو یہ پارٹی کو تو چلیں آپ نے کرش کر لیا, لیکن آگے اب کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ آئی ایم ایف آ نہیں رہا, بجٹ بن نہیں رہا, اہداف طے ہو نہیں پا رہے, اور کوئی پلان آپ کے پاس, معاشی پلان ہے نہیں عوام کے لیے. تو کیا کر رہے ہیں؟ یہ اصل جو پرابلم ہے, یہ مہنگائی ہے جو اصل پرابلم ہے, اس کا حل کیا نکلے گا؟ چلے وہ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا, یہ آگے کیا کریں گے؟ اب میرا جواب سن لیجئے گا. پی ٹی آئی کو ہم نے نہیں کرش کیا. 9 مئی کو ہم نے نہیں کہا تھا کہ جی ایچ کیو پہ حملہ کریں, ہم نے نہیں کہا تھا آپ کور کمانڈر کا گھر جلائیں. یہ جو ذہن سازی تھی, یہ عالمی سازش کا جھوٹا پروپیگنڈا جب آپ رچیں گے, اشتعال ڈالیں گے, لوگوں کے اندر نفرت کے بیج ڈالیں گے, میر جعفر کہیں گے, تو یہ سارا اس کا نتیجہ تھا. پی ٹی آئی اور اس کے لیڈر رسپانسبل ہیں. تو خدا را آپ اس کو بلیم کو شفٹ مت. ٹھیک ہے, چلیں, ذمہ دار وہی ہے, لیکن پابندی تو آپ لگانا چاہتے ہیں نا. انہوں نے, جی, نمبر 1 ذمہ دار تو وہی ہے بے شک.
نہیں پابندی ہم نے اگر نہیں دیکھیں پابندی کسی نے بھی کبھی بھی لگائی تو اس نے خواہشات پہ نہیں لگانی, اس نے ایویڈنس پہ لگانی ہے. اگر یہ ایویڈنس موجود ہے کہ آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ منظم طور پہ پلان کر کے یک وقت 7-8 شہروں میں فوجی تنصیبات پہ انہوں نے حملے کا کہا, تو یہ کیا یہ جمہوری عمل ہے؟ کیا یہ جو ابھی میں ایگری کرتا ہوں کہ جو نوجوان بچے ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو تو بیوقوف بنایا گیا, ان کو تو استعمال کیا گیا سیاسی مفاد کے لیے. اصل تو قصوروار وہ لیڈرشپ ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا. تو یہ کیا جمہوری عمل ہے؟ یہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں کیا پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ آپ نے شہدا کے سوال کے دوسرے حصے پر آ جائیے گا ذرا رانا صاحب. لیٹس بی ویری کلیئر آن اٹ. نہیں اب میں دوسرے پہ آ جاتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ہر وہ اقدام لیا ہے اکنامکلی جو IMF کے معاہدے کو مکمل کرنے کے لیے ضرورت تھی. ہم نے اپنے سیاسی مفاد کو نہیں دیکھا, بالکل اکنامک پلان ہے. ہم نے اکنامک پلان اپنایا ہے تو یہاں یہ ملک ڈیفالٹ نہیں کیا, ورنہ ہمیں تو IMF نومبر سے نہیں ملا, اس کے باوجود ہم سروائیو کر رہے ہیں. PTI تو کہہ رہی تھی یہ ڈیفالٹ کر جائے گا, تو ہم نے سروائیو کیا مشکل حالات میں. یہ جو کریڈٹ ریٹنگ گری ہے کرے گا یہ پلان اور مہنگائی کا خاتمہ کر پائے گا. بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب, عامر جاز صاحب, بیرسٹر شعیب رزاق صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں میں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. یہ گلزار امام شمبے کی گرفتاری 2 دن پہلے عمل میں آئی ہے. یہ بلوچستان میں یہ اس کو کیوں اتنی اہم گرفتاری مانی جا رہی ہے, اور اس کو کیسے اس کو انٹیلیجنس آپریشن کلاسیکل انٹیلیجنس آپریشن قرار دیا جا رہا ہے, کیا اہمیت ہے اس کی؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 2 دن پہلے بلوچ عسکریت پسند گلزار امام شمبے کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ 2009 سے یہ دہشت گرد گروپ کا حصہ بنا 2009 میں, اور تب سے یہ مختلف قسم کی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہا. گلزار امام شمبے جو ہے یہ اس کی جو گرفتاری ہے اس کو ایک سیکورٹی فورسز کا کلاسیکل انٹیلیجنس آپریشن کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے. اور یہ جو شخص تھا گلزار امام شمبے, یہ دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ رابطے میں تھا اور پاکستان میں تخریب کاری کی سرگرمیوں میں ملوث تھا. یہ آپریشن جس کے تھرو یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے یہ کئی مہینوں پر محیط آپریشن تھا, لیکن اس کا کلائمیکس جو ہے یہ 12 گھنٹے سے کم وقت میں اس کو سر انجام دیا گیا. اس گرفتاری کو اتنا اہم کیوں مانا جا رہا ہے؟ یہ کتنی بڑی سیکورٹی فورسز کی کامیابی ہے, اور اس سے بلوچستان کے حالات پہ میں کتنا فرق پڑے گا, کیسے چیزیں بہتر ہوں گی, ان تمام چیزوں میں بات کریں گے. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. اور بریگیڈیئر احمد سعید منہاس صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے, میں آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا. بریگیڈیئر صاحب سب سے پہلے فاروق حمید صاحب یہ بتائیے کہ یہ گرفتاری اتنی امپورٹنٹ کیوں مانی جا رہی ہے گلزار امام شمبے کی, اور جس انداز میں اس کو گرفتار کیا گیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں, جب ٹیکنیکل ورڈ میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑی کلاسیکل انٹیلیجنس آپریشن کے نتیجے میں ہوئی ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھو اسداللہ بھائی, آپ کو معلوم ہے کہ جب چند سال پہلے کلبھوشن یادیو جو ایران سے آپریٹ کر رہا تھا اپنا دہشت گرد کا نیٹ ورک, دہشت گردی کا نیٹ ورک, اور بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہا تھا, سی پیک کو ٹارگیٹ کر رہے تھے اور بڑے فورسز کو سیکورٹی ایجنسی پہ حملے کر رہے, تو اس کو جب پکڑا گیا تو یہ ایک بہت بڑا گیم چینجر ہمارے لیے ثابت ہوا, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی ایک انڈین سرونگ نیول آفیسر تھا, اسپائی تھا, دہشت گرد تھا, جو بھی آپ کہیں, راک ایجنٹ تھا. تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد یہ ایک بہت بڑی بریک تھرو ہوئی ہے, جس میں ظاہری بات ہے لیڈ بائی دی آرمی, ISI اور ہماری اسپیشل فورسز, اور یقیناً وہاں علاقے کے لوگ انہوں نے بھی بڑا سپورٹ کیا, کوآپریٹ کیا یہاں تک پہنچنے کے لیے. اب دیکھیں یہ شمبے کے جو پکڑا گیا, اس سے 2-3 امپورٹنٹ چیزیں آ رہی ہیں سامنے. پہلے یہ کہ ہم نے ایک اسٹرانگ میسج دیا بلوچستان کے جو کچھ باقیات جو بھی تھوڑے ملیٹنٹ وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں, اور ان کے ہینڈلرز اور ان کے انٹرنیشنل اسپانسر جو بلوچستان میں آگ لگانا چاہتے ہیں, سی پیک کے خلاف ہیں, بلوچستان کی ترقی کے خلاف ہے, پاکستان کے خلاف ہے, کہ جناب ہم کوئی وی ول لیو نو اسٹون انٹرنڈ, ہم آخری وقت تک جو ہے حد تک جائیں گے اور ہم آپ کے جو ملیٹنٹس ہیں ان کو ایلیمنیٹ کریں گے. اور یہ اس لحاظ سے بہت بڑی کامیابی ہے. یہ کامیابی ہے فار پیس, اسٹیبلٹی اینڈ ڈیولپمنٹ آف بلوچستان, آف کورس پاکستان. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل فورسز جو چاہتی ہیں کہ بلوچستان کو پاکستان, جو ان کے عزائم ہیں کہ بلوچستان کو علیحدہ کیا جائے, اب وہ لوگ جو ہیں اس میں جو
इनके जो पाकिस्तानी एजेंट हैं, जिसमें बामदाद मुफ्ती हो गया और ये लोग जो बाहर बैठे हैं, वो तो बाहर बैठ के मौजमिला कर रहे हैं, मरवा रहे हैं अपने लोकल बलोच नौजवानों को, जिनको मैं कहता हूँ मिसगाइड किया गया है, उनको बरगलाया गया है, रियासत के खिलाफ हथियार उठाए, हालांकि उनको पता नहीं है कि जनाब रियासत के खिलाफ रियासत को चैलेंज करना आसान नहीं है, क्योंकि ये वो हालात नहीं है कि रियासत जो है आप जो मर्जी दहशतगर्दी करते रहें और रियासत बर्दाश्त करें। नो, नॉट एट ऑल। हाँ, उन्होंने भी हमले किए अपना सिक्योरिटी एजेंसीज पे, लेकिन पिछले चंद महीनों से इतना भरपूर उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, मतलब उसमें हमारी आर्मी एविएशन इन्वॉल्व है। बिल्कुल सही है। बलूचिस्तान में कुछ साल पहले तक जो हालात थे, उसके बाद फिर हमने देखा कि पिछली पूरी एक दहाई लगी है बलूचिस्तान में हालात को काबू करने में और मजमूई तौर पर पूरे बलूचिस्तान में अमन कायम करने में। इक्का दुक्का वाक़यात अब भी होते हैं, फोर्सेस के जवान अभी भी अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, ये सब चीज़ें चल रही हैं। ब्रिगेडियर अहमद सईद मिन्हाज साहब, ये बताइए कि ये शंबे की गिरफ्तारी कितनी इंपॉर्टेंट है, और फिर जिस अंदाज में ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया उससे ये लगता है, उससे मालूम होता है कि एक तो ये पता चलता है कि दुश्मन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी किसी न किसी तरह से ऑपरेट कर रही हैं, और फिर उसको काउंटर करने के लिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो भी पूरी तरह से चौकन्ना है, और ख़ास तौर पर जिस तरह से इस शंबे को ट्रैप करके गिरफ्तार किया गया और पूरा नेटवर्क इससे बेनकाब हुआ, कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि गुलजार इमाम शंबे की जो गिरफ्तारी है वो पाकिस्तान की ईसाई की जो तारीख है उसमें सुनहरे हरूफ से लिखी जाएगी, क्योंकि उसके अंदर ना सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस का बड़ा स्मार्टली प्ले उसको एग्जीक्यूट किया गया, बल्कि उसकी टेक्निकल असिस्टेंस और हमसाया जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके साथ एक इंतहाई अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ इसको पकड़ा गया है। और इसका पकड़ने का मकसद जो है वो जिंदा पकड़ना मकसद है, जिसके लिए तकरीबन हज़ारों घंटे जो है आईएसआई ने इसके ऊपर लगाए हैं, और इसको जो जिंदा गिरफ्तार करना ऐसी फतह है आईएसआई की जैसे कि कुलभूषण यादव को अब से कुछ अर्सा पहले जो है कुछ सालों पहले पकड़ा गया था। तो इसका जिंदा पकड़ा जाना ये सिर्फ एक दहशतगर्द का पकड़ा जाना नहीं है, क्योंकि अगर आप लैंडस्केप देखें बलूचिस्तान की तो उसके 3 हिस्सों में बलूचिस्तान को तकसीम किया जा सकता है। उसके नॉर्थ में आपके टीटीपी ऑपरेटिव है वहाँ पे जो जिसकी डायरेक्ट सपोर्ट इंडिया की जानिब से है। अगर आप उसको मिडल में देखें जहाँ पे कोयटा वाक़या है वहाँ पे बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जोर है। और अगर आप साउथ में जाएं तो बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी जिसको ये शंबे जो है कमांड किया करता था। फिर इसने ना सिर्फ ये इतना वहाँ इफेक्टिव था साउथ के अंदर, स्पेशली पंजगूर के अंदर और नौशकी और ये केच के इलाके के अंदर, कि ये वहाँ पे जितने नॉन रेजिडेंट बलूचिस्तान के थे उनको ये चुन चुन के कत्ल किया करता था, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के इसने काफ़ी इस पर मास्टरमाइंड हमले जो हैं उसका ये जिम्मेदार भी था। लेकिन इसको पकड़ना जो है उसका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा स्ट्रेटजिक लेवल के ऊपर है। वन कि इंडिया इसमें इंतहाई बुरी तरह एक्सपोज हुआ है कि किस तरह होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज जिसमें रॉ शामिल है, मोसाद शामिल है और किसी हद तक सीआईए भी जो कि सीपैक के अगेंस्ट काम कर रहे थे। इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान राजोई संघर्ष इसने बनाया था मुख्तलिफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, लिबरेशन फ्रंट को, रिपब्लिकन आर्मी और नेशनलिस्ट आर्मी का इसका जो इसने जो इसका इत्तेहाद बनाया था उसका ये ऑपरेशनल कमांडर था। तो मेरे ख्याल के अंदर जो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी इस पर जारी है या उसके कमर आपने भी कुलभूषण का नाम लिया, लेकिन कुलभूषण की गिरफ्तारी और शंबे की गिरफ्तारी में कुछ कॉमनैलिटीज देखते हैं आप, तरीकाकार है इंटेलिजेंस ऑपरेशन का? सवाल कर रहे हैं जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि कुलभूषण यादव को भी जब गिरफ्तारी उसके अमल में लाई गई थी तो आईएसआई और दूसरी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज स्पेशली जो सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो एक ही इंतहाई कोऑर्डिनेशन में काम कर रही थी। ये उसी की दी हुई इंफॉर्मेशंस हैं, और इसके अलावा जियो फेंसिंग है, इंटेलिजेंस टेक्निकल जो इंटेलिजेंस है उन सब का एक मिलाप करके इसको पकड़ा गया। तो मेरे ख्याल के अंदर अब जैसे कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट इसको लेकर आई है मीडिया के आगे, और जिस तरह इसने यंगस्टर्स को पैगाम दिया कि आपकी जो बका है वो रियासत के साथ कॉपरेशन के अंदर ही है, हम क्यों किसी का जो है ईंधन बने। बिल्कुल सही है। तो अब शंबे जैसा किरदार जो है ये बरामदा बुगटी का जो है वो नायब भी रहा है 2018 तक, और ये पूरा जाहिर अपना नेटवर्क और पूरी एक जमात इससे बना ली थी। आपके ख्याल में ऐसी गिरफ्तारी से कितनी यानी नेटवर्क को तोड़ने में कितनी मदद मिलती है, और क्या इसके बाद भी कोई नेटवर्क ऑपरेट कर सकता है? यानी ये कितनी बड़ी अहम और कितनी अहम कामयाबी इसको समझना चाहिए? देखिए है तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, और अब जारी बात है उसकी इंटेरोगेशन हो रही है कुछ अरसे से,
وہ بہت کچھ آپ کو بتائے گا. یہی بھی انٹیلیجنس کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ جب ان کے گروپس میں پینیٹریٹ کرتے ہیں, ان کے لوگوں کو پکڑتے ہیں, پھر وہ پورا نیٹ ورک ایکسپوز ہوتا ہے, ان کے ہینڈلز ایکسپوز ہوتے ہیں, ان کے جو ویپنز ان کو سپلائی ہو رہے ہیں فرام اکراس دی افغانستان بارڈر یا کسی اور روٹ سے, وہ سارے ایکسپوز ہوتے ہیں. ان کی کوئی لوکل فیسیلیٹیٹرز ہیں, لوکل ہینڈلرز ہیں, وہ ایکسپوز ہوتے ہیں. تو پورا نیٹ ورک ایکسپوز ہو جاتا ہے. تو آپ اس کے پکڑنے کے بعد باقی لوگ جو ہیں وہ بہت ولنریبل ہو جاتے ہیں. وہ بھی دل بھی آن دا رن کہ بس جناب یہ آئے, ابھی ہم بھی پکڑے گئے, ہمارے پیچھے ہی آئے. دیکھیں اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ سی پیک جو اب ریوائٹلائز ہو رہا ہے, چائنیز بڑے بھرپور طریقے سے سی پیک اور آگے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. گوادر پورٹ جو ہے وہ بالکل فائنل اسٹیج میں, انٹرنیشنل ایئرپورٹ کمیشن تیار ہونے والا ہے. اور سی پیک جو ایک اسٹریٹجک ٹریڈ کوریڈور ہے ہمارا, گوادر سے شروع ہوتا ہے اور افغانستان اور پھر سینٹرل ایشیا. افغانستان نے بھی انڈیکیٹ کیا کہ دے ول بی پارٹ آف سی پیک. آلریڈی افغانستان کا ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اس کے اب شپس آ رہے ہیں گوادر پہ, اور ان کا کافی سامان جو ہے وہ اب گوادر جو ہے افغانستان جا رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا اسٹریٹجک ٹریڈ کوریڈور ہے, اس کے بڑی اکنامک امپلیکیشنز ہیں فار افغانستان پاکستان. اور آپ دیکھیں کہ ریکارڈ ایک ریوائٹلائز ہو رہا ہے. سیٹنیک تو آلریڈی چائنیز وہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور ابھی معاملات جو ہیں اپرچونیٹیز, اکنامک اپرچونیٹیز کھولیں گے. تو لہٰذا تو اس آپریشن سے اور اس گرفتاری سے بلوچستان کو مزید سیکیور بنانے میں کافی مدد ملے گی. بہت شکریہ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب, بریگیڈیئر احمد سعید منہا صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.